السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے اور اس کے جو ذیلی ادارے ہیں روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک، مساق اخلاقیات تحریک، ان کی جانب سے آپ سب اہل وطن کو نیا سال مبارک ہو، اور دنیا بھر میں بسنے والے وہ افراد جو ہمیں ہمارے چینل کے ذریعے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، وہ چاہے برطانیہ ہو، امریکہ ہو، سعودی عرب ہو، UAE ہو یا دیگر جو ممالک ہیں، اور ملک بھر میں جو دیکھنے والے ہیں، ان سب کو ہماری طرف سے ایک بار پھر نیا سال مبارک ہو، اس امید کے ساتھ کہ ہم آنے والے سال میں کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ سچ بولنے کی کوشش کریں گے، کچھ کسی کی بھلائی کے لیے، کسی کے کام آنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ دو موضوعات ہیں جن پہ آج بات کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ ان میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ، اور یہ ایک خوشخبری ہے، اور جو آپ کو کہیں بھی کسی اور جگہ سے شاید نہ ملے۔ خوشخبری ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری تنظیم کا جو نام ہے روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس کا کام ہی مثبت سوچ کو اور مثبت چیزوں کو سامنے لانا ہے، جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اچھا جو ہو وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ حالات جتنے بھی خراب ہو، اس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھا راستہ نکل سکے۔ کوشش ہماری ہے، تعاون آپ کا ہے، اور اس سے یقینی طور پہ آپ بھی کامیاب ہوتے ہیں اور ہم بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ بات کچھ یوں ہے کہ پاکستان جن کے شہریوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بہت سست ہیں اور یہ کام نہیں کرتے، یہ محنتی نہیں ہیں، اور دیگر ممالک جو دوسرے ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ زیادہ محنتی ہیں اور دنیا میں ان کی مانگ زیادہ ہے۔ لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ دنیا میں ہمیں ایک اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے معافی چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں نے محنت کرنی شروع کر دی ہے۔ پاکستانی محنتی ہو گئے، وہ اپنے ملک میں ہوں یا ملک سے باہر ہوں، انہوں نے اب محنت کر کے کمانے اور اپنے روزگار کو بڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہوا ہے۔ اگر دنیا بھر میں محنت کرنے والے ممالک جن کے شہری محنت کرتے ہیں، اس کے گراف کو دیکھا جائے تو اب پاکستان کا گراف اوپر کی جانب چلنا شروع ہو گیا، اور آپ کو یہ سن کر اور زیادہ خوشی ہوگی کہ پچھلے 1 سال میں پاکستانیوں نے جو محنت کی ہے، اس سے ان کا گراف 10% دنیا میں بڑھ گیا۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو یقینی طور پر پاکستانی قوم کے لیے بہت خوش آئند ہے۔ پاکستانی ملک میں ہوں یا ملک سے باہر ہوں، وہ اپنی شناخت ضرور رکھتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے ملک کے حالات، سیاسی حالات، معاشی حالات، جس کی وجہ سے دوسری دنیا میں ہمارے شہریوں کو وہ عزت اور مقام نہیں ملتا تھا
جو کہ اس سے پہلے تھا۔ اور یہ جو گراف بڑھا ہے یہ صرف 1 سال میں نہیں بڑھا، یہ پچھلے 5 سال کا جو جائزہ آپ سمجھیں کہ لیا گیا اس میں یہ گراف آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا 10% زیادہ ہو گیا، اور اس کے مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے اندر یہ گراف مزید اوپر جا سکتا ہے اگر یہاں کاروبار کرنے والا جو طبقہ ہے وہ پوری ایمانداری اور عوام کے بارے میں سوچے، اس میں کسی قسم کی دھوکہ دہی نہ ہو، جو چیز بتائی جا رہی ہو اسی کا ریٹ لگایا جائے۔ اکثر بازار میں جائیں تو وہاں کچھ اس طرح کا رویہ دیکھا جاتا ہے کہ چیز کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں چند روز قبل مجھے گاڑی کے پارٹس کے سلسلے میں جانا پڑا مارکیٹ، تو اس نے مجھے ایک ہی چیز کی بتایا کہ اس کی 4-5 ورائٹی ہیں۔ اب اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں سے سستی ورائٹی لے کے دوسرے شہروں میں جب اسے فروخت کیا جاتا ہے تو اس کا ریٹ جو ایک کلاس ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ چیز مہینہ 2 مہینے بعد خراب ہو جاتی ہے۔ اور جو ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، اگر وہ اس نے مجھے دکاندار نے بتایا کہ یہ 200 کا بھی مل جائے گا، 250 کا بھی ہے، 300 کا بھی ہے، اور جو ہمارے پاس یا مارکیٹ میں بہتر ہے وہ تقریباً 350 روپے کا، کوئی زیادہ فرق بھی نہیں۔ لیکن یہیں پہ جب وہاں سے تھوک کے حساب سے مال خریدا جاتا ہے تو وہ جس کا معیار کم ہے وہ چیز خرید لی جاتی ہے۔ دوسرے ممالک سے بھی ہم وہ چیز خرید لیتے ہیں جس کا معیار کم ہوتا ہے، لیکن یہاں لا کے ہم اسے مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی پاکستان کے محنت کی۔ محنت کا گراف مزید اوپر جا سکتا ہے اگر ہم اس طرح کی جو بے ایمانی ہے وہ نہ کریں، جو روزمرہ کی اشیاء ہے ان میں ملاوٹ نہ کریں۔ کوئی اگر لین دین کا کاروبار ہے، مطلب کوئی زمین کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، تو اس میں ہم غلط جگہ دکھا کر لوگوں کو نہ لوٹیں۔ ہمارے ہاں بہت سی سوسائٹی ہیں جن کے صرف گیٹ ہی بنتا ہے، جگہ فروخت ہو جاتی ہے، لیکن وہ جگہ صرف فائلوں میں ہوتی ہے، زمین پہ اس کا وجود نہیں ہوتا، لوگوں کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، وہ ہر جو خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا اس میں ملاوٹ کے بارے میں خاص طور پہ بات کرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، انہیں کرنی بھی چاہیے۔ وہاں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کسی کا ضمیر چک کے اور وہ ملاوٹ کرنے سے توبہ کر لے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر اپنا کاروبار نہ کریں، صرف اتنا کر لیں۔ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو یقینی طور پہ سب کچھ بہتر ہوتا چلا جائے گا، آپ کا منافع بھی بڑھتا جائے گا اور آپ کو زیادہ آمدن بھی آپ کی شروع ہو جائے گی۔ روزمرہ کی اشیاء آپ لے لیں جس میں سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، غیر معیاری چیزوں کو ہم اچھا کہہ کے جب فروخت کر دیتے ہیں تو اصل میں ہم اپنی دکانداری خراب کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ایمانداری سے اور جو ہمارا دین کہتا ہے اس کے مطابق اگر ہم ان باتوں پہ عمل کریں تو ہمارا گراف محنت میں اور اوپر جا سکتا ہے۔ تو امید یہی ہے کہ پاکستانی قوم نے ایک محنت کرنے کا جو راستہ اختیار کیا ہے اس میں یہ جھوٹ، فریب، بے ایمانی اور جو ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنے کا عنصر ہے، اسے اگر نکال دیا گیا تو ہم یقینی طور پر دنیا کی سب سے محنتی قوم بن سکتے ہیں۔ دوسری خبر جو ہے
وہ ہماری چڑیا گھر کے بارے میں ہے۔ لاہور میں دو بڑے ایک سفاری پارک اور ایک چڑیا گھر کے نام سے جگہ تفریح کے لیے پائی جاتی ہے۔ وہاں ان کو دوبارہ ان کو بہتر کیا گیا، ان جگہوں کو، اور ان کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ پچھلی نگران حکومت نے یہ کام شروع کیا تھا اور انہوں نے اسے بہتر کر کے اب عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ لیکن اب وہاں پہ یہ نہیں کہ جی آپ ایک ٹکٹ لیں اور پورا چڑیا گھر گھوم لیں، اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ اب آپ کو اگر چڑیا گھر یا سفاری پارک جانا ہے تو آپ کی جیب میں اچھے خاصے پیسے ہونے چاہیے، کیونکہ مکمل طور پر اگر آپ نے چڑیا گھر یا سفاری پارک دیکھنا ہے تو اس کے لیے خرچہ زیادہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے پورشن بنا دی، مختلف پورشن بنا دیے، ان کے الگ الگ ٹکٹ انہوں نے رکھے ہیں۔ وہ اگر آپ ٹکٹ لیں گے تو پھر آپ اس ایریا میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں تفصیلی آپ سے بات کریں گے۔ یہ صرف آپ کو خبر دینی تھی۔ وہ سارے ریٹس آپ کو بتائیں گے کہ اگر چڑیا گھر آپ نے جانا ہے تو وہاں کیا صورتحال ہوگی۔ ان ہی خبروں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔